السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آج ہم اسٹارٹ کریں گے پارٹ 4، ٹھیک ہے، سیرت النبی کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب حلیمہ کے یہاں برکتوں کی بارش تھی، ہر چیز میں برکت ظاہر ہو رہی تھی۔ جانور موٹے ہو گئے، دودھ سے تھن بھاری ہو گئے، ہر طرف برکت ہی برکت نمایاں تھی۔ رفتہ رفتہ 2 سال گزر گئے۔ آمنہ کا لال حلیمہ کا دودھ پیتا۔ حلیمہ کی ایک بیٹی تھی شیمہ، اس کی گودیوں میں ہمکتا صحرا کی کھلی فضا ہوتی اور دیہات کی سادہ زندگی۔ جسم تیزی سے بڑھا، ہاتھوں پیروں میں طاقت آ گئی اور بچہ خوب تندرست ہو گیا۔ شیر خواری کے دن پورے ہو گئے۔ اب وقت آیا کہ بچے ماں کی گود میں جائے، اس کے گھر کی رونق بنے۔ لیکن کیا حلیمہ اس بچے کو جدا کر دے، ایسے بچے کو جو ان کے لیے سراپا برکت تھا، مجسم رحمت تھا، باعث رحمت اور موجب سعادت تھا؟ کس طرح بھی طبیعت اسے چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ تمنا تھی کچھ دنوں اور ساتھ رہے، کہ برکتوں کا سلسلہ تا دیر قائم رہے، اور بچے کو لے کر ماں کے گھر کی طرف چلی۔ لیکن ارادہ تھا ان سے گزارش کرے گی بچے کو کچھ دن اور ساتھ رکھنے کی اجازت دے۔ اور وہ آمنہ کے پاس آئے، بولے، مجھے اندیشہ ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی سے مکہ میں رہ گئے تو ہو سکتا ہے کہ یہاں کی آب و ہوا اسے راس نہ آئے، کیونکہ آپ کچھ دن اور ہمارے یہاں رہنے دیں، ذرا اور بڑا ہو جائے، ہاتھوں پیروں میں جان آ جائے، پھر آ جائے گا۔ حلیمہ آمنہ سے ضد کرتی رہی، بہم اصرار کرتی رہی، طرح طرح سے مناتی رہی، مکے کی آب و ہوا سے ڈراتی رہی۔ آخرکار وہ تیار ہو گئی۔ اب کیا تھا، حلیمہ کا دل باغ باغ ہو گیا، خوشی سے آنکھیں چمک اٹھی، چہرہ دمک اٹھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لیے ہوئے اپنے گھر آ گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی صحرا میں آ گئے۔ اب پھر وہی کھلی فضا تھی، ریت کے ٹیلے تھے، چکنے چکنے پتھر تھے، وہیں ساتھی اور وہیں ہمجولی تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی طرح پتھروں سے کھیلتے، ریت پر اچھلتے اور بچوں کے ساتھ ادھر ادھر دوڑتے کودتے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب 5 سال کے ہو گئے۔ حلیمہ سے جدائی کی ساعت پھر آن پہنچی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حلیمہ کو بے حد محبت تھی، وہ سچ مچ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھے، ان کے دل کا سکون تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حلیمہ سے بے انتہا محبت تھی۔ نبوت ملنے کے بعد بھی جب وہ آپ کے پاس آئے تو آپ میری ماں کہہ کر لپٹ گئے۔ حلیمہ کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی سوہانِ روح تھی، لیکن کرتے کیا، اب گھر پہنچنا ضروری تھا، مزید رکنا ممکن نہ تھا۔ انہی دنوں ایک حادثہ بھی ہوتے رہ گیا، جس کی وجہ سے حلیمہ نے اور جلدی کی۔ ایک روز بیٹھی ہوئی تھی، ساتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے، اتنے میں حبشہ کے کچھ عیسائیوں کا گزر ہوا۔ بچے پر نظر پڑتے ہی وہ ٹھہر گئے، قریب آئے، اسے بڑے غور سے دیکھنے لگے، ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگے۔ حلیمہ سے پوچھا بھی، کیسا بچہ ہے یہ؟ پھر وہ آپس میں کچھ اس طرح کی باتیں کرنے لگے، اس بچے کو ساتھ لے لیں اور اس کو اپنے یہاں لے چلیں، یقیناً یہ بچہ ایک عظیم انسان ہوگا، ہم خوب جانتے ہیں یہ کیا بنے گا۔ حلیمہ ان کا مطلب سمجھ گئی، ان کی تیور بھانپ گئی، ان کی باتوں سے گھبرا اٹھی، ڈری کہیں سچ مچ اسے چھین نہ لیں، موقع پا کر اچک نہ لیں، یا کوئی آزار نہ پہنچا دے۔ وہ نظر بچا کر بھاگ کھڑی ہوئی، بچے کو لے کر غائب ہو گئی۔ انہیں امید نہ تھی اس طرح وہ بھاگ سکیں گی اور بچے کو ان سے بچا سکیں گی۔ جتنی جلد ممکن تھا وہ آمنہ کے پاس پہنچی، ان کی امانت ان کے حوالے کی، تب جا کر کہیں اطمینان کا سانس لیا۔ اب ماں کی ممتا تھی اور دادا کا سرپرستی، دونوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پیار کرتے، ہمیشہ اپنی نظروں کے سامنے رکھتے، ہر طرح سے آپ کا خیال رکھتے۔ آپ 6 برس کے ہو گئے تو ماں کا دل چاہا چل کر شوہر کی قبر دیکھے، چنانچہ مدینے کے لیے روانہ ہو گئی، محمد کو بھی ساتھ لیتی گئی۔ شوہر کی
ایک باندھی تھی ایمن، وہ بھی سفر میں تھی۔ وہاں کا ایک مشہور خاندان تھا بنی نجار۔ محمد کے دادا کی ننیال اسی خاندان میں تھی۔ بی بی آمنہ جا کر وہیں ٹھہری۔ بی بی آمنہ مدینہ پہنچی تو پیارے بیٹے کو وہ گھر دکھایا جہاں اس کے پیارے باپ نے وفات پائی، وہ جگہ بھی دکھائی جہاں وہ ہمیشہ کی نیند سو رہے ہیں۔ آج پہلا دن تھا کہ اس معصوم بچے نے یتیمی کا مفہوم سمجھا۔ آج پہلا موقع تھا کہ اس کے شیشہ دل پر رنج غموں کا عکس پڑا۔ وہاں ایک مہینہ گزر کر بی بی آمنہ نے گھر لوٹنے کا ارادہ کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکے کے لیے روانہ ہو گئے۔ شوہر کی طرح بی بی آمنہ بھی راستے میں بیمار پڑ گئی۔ مکے اور مدینے کے بیچ میں ایک گاؤں ہے ابوا، وہاں پہنچی تو حالت نازک ہو گئی اور پھر سنبھل نہ سکی اور وہیں وفات ہو گئی اور وہیں دفن ہوئی۔ عبداللہ کی وفات بھی تو پردیس میں ہی ہوئی تھی اور دفن بھی تو اسی طرح ہوئے تھے، قوم و وطن سے بہت دور۔ اللہ آپ کی ولی اور کارساز ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یتیم تھے، باپ کے سائے سے محروم تھے۔ ابھی اسی یتیمی کا شعور ہوا ہی تھا کہ ماں بھی چل بسی۔ باپ کی قبر دیکھی ہی تھی کہ ماں کی بھی قبر تیار ہو گئی۔ اب آپ تنہا رہ گئے، ماں ساتھ تھی تب بھی آپ کو یتیمی کا ملال تھا۔ اب بھلا دل پر کیا بیتی ہوگی جب یہ سہارا بھی ٹوٹ گیا۔ صدمے پہ صدمہ، ایک سے بڑھ کر دوسرا۔ ایمن نے آپ کو اپنی حفاظت میں لیا اور بڑے پیار سے گھر لائی۔ مکہ پہنچی تو آپ بلک بلک کر رو رہے تھے۔ آج آمنہ کا لال کی حالت دیکھی نہیں جاتی۔ اس حادثے کا عبدالمطلب پر بڑا اثر ہوا۔ محمد کے لیے ان کے سینے میں ماں کی محبت اور باپ کی شفقت ابل پڑی۔ اب وہ آپ پر بے انتہا مہربان ہو گئے، پہلے سے زیادہ ماننے لگے، بڑی محبت سے پیش آتے، لطف و کرم کی بارش کرتے، ہر آن آپ کا خیال رکھتے، ہر طرح سے دلجوئی فرماتے، اپنی ذات اور اپنی اولاد سے بڑھ کر آپ کی فکر رکھتے۔ عبدالمطلب قریش کے سردار تھے۔ کعبے کے زیر سائے اپنی گدی پر بیٹھتے تو بیٹے ادب و احترام میں گدی سے ذرا دور بیٹھے ہوتے، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو انہیں اپنے پاس بلاتے، اپنی گدی پر بٹھاتے اور پیار سے پیٹھ سہلاتے۔ لیکن افسوس، عبدالمطلب بھی زیادہ دن نہ ٹھہرے۔ محمد ابھی 8 سال کے ہوئے تھے کہ دادا بھی چل بسے۔ دادا کی موت پر آپ کا دل کو سخت صدمہ پہنچا، ویسا ہی صدمہ جیسا اس سے پہلے ماں کی موت پر ہوا تھا۔ نہیں، دادا کا غم ماں کے غم سے بھی سوا تھا۔ اب آپ کچھ سمجھدار ہو چکے تھے، شعور بیدار ہو رہا تھا، جذبات و احساسات میں وسعت اور گہرائی آ رہی تھی، لطف و محبت کی حقیقت کو سمجھنے لگے تھے، نوازش و کرم کی قدرت و قیمت پہچاننے لگے تھے۔ اس لیے محرومی کا احساس بھی اتنا ہی شدید تھا، اس کا چھن جانے کا غم بھی اتنا ہی گہرا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری تھے، دل درد و غم سے چور تھا، خود تڑپ رہے تھے، اوروں کو تڑپا رہے تھے، یہاں تک کہ دادا کا جسم، پیارے دادا کا جسم قبر کی کال کوٹری میں چھپ گیا اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ اوجھل ہو گئے۔ تو اب انشاءاللہ ہم اب اسٹارٹ کریں گے اس کا ٹاپک نمبر 2، جس کا نام ہے کرنیں ابھرتی ہیں۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔